راستے میں شہید ہو گیا، اسے فرشتے غسل دے رہے ہیں جنت میں بھیجنے کے لیے۔ حضرت خنزلہ کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، وہ رسول اللہ کا صحابی جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ فرشتوں نے کب غسل دیا؟ جب خنزلہ نے نہ جوانی دیکھی، نہ شب زفاف کی یادوں کو دیکھا، نہ جوان لڑکی اور اپنی بیوی کی زندگی کی حسرتوں کو دیکھا، جوان بیوی کو انتظار کرتے چھوڑ کر رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے چلے، پھر وہ غسیل الملائکہ بنے۔ فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ صحابہ نے ایسی پیروی کی، خدا کی قسم ملائکہ بھی ان پر قربان ہوئے۔ حضور مسجد نبوی میں گھوم رہے تھے، صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضور ایک صحابی کے پاس سے گزرے، ہے نوجوان، قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب سورہ الرحمن کی اس آیت پر پہنچا، وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جس طرح چمڑے کو آگ لگائی جائے سکڑ جاتا ہے، یوں آسمان قیامت کے دن سکڑ جائے گا۔ جب اس آیت پر وہ جوان صحابی پہنچا، صحابی دھاڑے مار کر رونے لگا، ہچکی بن گئی۔ رسول اللہ چلتے چلتے رک گئے۔ بتائیے وہ نوجوان کتنا ہے رسول اللہ کی نظر میں محبوب، جو جوانی میں روئے، رسول اللہ کے چلتے قدم رک گئے۔ حضور اپنے صحابی کے پاس رکتے ہیں، اور رک کر اپنے صحابی کو کیا داد دی سنیں میرے نبی نے۔ صحابی کو کیا فرمایا؟ فرمایا لڑکے تیرا رونا کیسا عجیب ہے کہ تیرے رونے پر خدا کے ملائکہ بھی رو رہے ہیں۔ یہ ہے جوانی میں توبہ کرنے والے لوگوں کا مقام، جوانی میں خدا کے خوف میں رونے والوں کا مقام، جوانی میں اللہ کے لیے زندگی وقف کرنے والوں کا۔ ایک نہیں کتنے صحابہ رسول اللہ کے ایسے ہیں جن کے مقدر پر ملائکہ نے آ کر رشک کیا، ملائکہ نے ان کے مقدر پر ناز کیا۔ میرے دوستو، ہم آج رسول اللہ کے اگر غلام بن جائیں، اگر حضور کے دین کے خادم بن جائیں، اس نور کی پیروی کریں، ہم شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، اپنے گریباں میں جھانکیں، رسول اللہ کی شریعت سمجھ کر عمل کریں۔ خنزلہ نے حضور کے ایک بلاوے پر عمل کیا، غسیل الملائکہ بن گیا۔ صحابہ کا جذبہ اطاعت کیا تھا؟ حضور گلی میں جا رہے ہیں، ایک صحابی نے بھڑکیلا سرخ لباس پہنا ہوا ہے۔ آج بھڑکیلے لباس مذہبی طبقہ متعارف کروا رہا ہے، نعت خوان، قوال، فیشن پرستی اور ایسے لباسوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ سنیں، صحابی نے سرخ بھڑکیلا لباس پہنا تھا، نبی کریم کی نظر پڑی، سرکار نے ناپسندیدگی میں نظر پھیر لی، فرمایا میں یہ تیرے بدن پر کیا دیکھ رہا ہوں؟ صحابی پر اتنا یہ گراں گزرا، اسی وقت گھر گئے، تھوڑی دیر کے بعد لباس بدل کر حاضر ہو گئے۔ سرکار نے پوچھا وہ کپڑے کہاں کیے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میرا دل ٹوٹ گیا جب محبوب خدا کی نظر مجھ سے مڑ گئی۔ یہ ہے سچا عشق۔ جب حضور نے نظر پھیر لی، صحابی کو زندگی موت نظر آئی، اسی وقت گھر چلا گیا، کپڑے اتارے، عرض کہ یا رسول اللہ جن کپڑوں کو دیکھ کر میرے آقا اور محبوب کی طبیعت متلائی، میں انہیں گھر میں نہیں رکھا، انہیں آگ میں رکھ کر جلا دیا، نئے کپڑے پہن کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کوئی حرج نہیں تھا اگر عورتوں کے استعمال کے لیے چھوڑ دیے جاتے۔ پتہ چلا بھڑکیلے اور اس طرح کے لباس مردوں کے شایان شان، اور آج ہمارے دین کے ٹھیکیدار یہ باتیں متعارف کروا رہے ہیں، اور اگر کہیں کوئی بات کر دیں تو پھر کہتے ہیں جی قریشی صاحب بےزتی کرتے ہیں ہماری۔ قریشی صاحب اپنا حق ادا کرتے ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہونے کی وجہ سے میرا۔ حضور جا رہے تھے گلی میں، ایک صحابی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں نے امت کے مردوں پر سونا حرام کر دیا ہے، اللہ نے حرام کیا، میں نے اللہ کے کہنے پر حرام کیا، پھر تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ آج ہمارا نوجوان سونے کی انگوٹھی، سونے کے ہار، سونے کے مختلف قسم کی چیزیں پہن کر اپنا حسن دوبالا کرتا ہے۔ حضور نے اس کی انگلی میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر انگوٹھی کو کھینچا، زمین پر ڈال دیا غصے میں۔ صحابی چلتا رہا، کسی نے کہا حضور نے انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے، اٹھا لو، ہے سونے کی۔ فرمانے لگا واللہ مجھے خدا کی قسم میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا،
لا احملو ما نزعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احملہ قطو، جسے رسول اللہ نے پھینک دیا ہے خدا کی قسم میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ جس انگوٹھی کو دیکھ کر رسول اللہ کی طبیعت متلا جائے، ناپسند کرے، ہے سونے کی، صحابی اٹھانے کا روادار نہیں، میرے آقا ناراض ہو گئے۔ میں پوچھتا ہوں آج تو کتنے عمل ایسے کرتا ہے جن کا رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، جس سے حضور ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں، پھر بھی محبت کے دعوے، پھر بھی عشق کے دعوے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، داڑھی ہم نہیں رکھتے، ہمارے گھر میں انگریزوں کے فیشن چل رہے ہیں، ہم رسول اللہ کی تعظیم کو نہیں آنے دیتے، اور پھر کہتے ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں۔ نہیں برادران اسلام، کل بھی میں نے یہ شعر پڑھا تھا، لو کان حبک صادقا لاتاتہ، اگر محبت سچی ہوتی تو تم محبوب کے قدموں پر قربان ہو جاتا۔ ترک ایک صحابی ہے خریم اسد ازدی، میں نے یہ 12 واقعہ بیان کیا، بڑا خوبرو نوجوان ہے، جوانی ہے، حسن ہے، چمکتا سرخ گندمی، سرخ مال گندمی رنگ ہے۔ حضرت خریم کو 2 چیزوں کا شوق تھا، جوانی تھی نا، کالے سیاہ گھنگھور بال لمبے لمبے رکھے ہوئے اور تہ بند گھسیٹ کر چلتا تھا، جوانی کا حسن تھا۔ محفل میں ایک دن خریم کا نام آیا، حضور نے بس اتنا فرمایا، خریم بڑا اچھا جوان ہے، اگر ان 2 باتوں کی اصلاح کر لے، اپنے بال میری سنت کے مطابق کر لے، اپنی تہ بند ٹخنوں سے اوپر کر لے۔ حضرت خریم محفل میں موجود نہیں، کسی نے بتایا خریم آج تیرا ذکر حضور کے سامنے ہوا۔ عاشق تھا، مچل گیا، کہنے کا بتاؤ کیا بات ہوئی؟ حضور نے بلایا میں حاضر ہو جاؤں؟ نہیں، کیا بات؟ یہ بات ہوئی۔ وہیں کھڑے کھڑے کینچی منگوائی، اپنے زائد بال کاٹ کر زلف مصطفیٰ کے مطابق کر لیے، اپنا تہ بند اڑوس کر اوپر کر لیا۔ کسی نے آز راہ دل لگی کہا، خریم تو کہتا تھا یہ میرا عشق ہے، میرا ذوق ہے، فرمایا میرا ذوق میرے محبوب کے ذوق پر قربان ہے۔ یہ ہے سچا عشق۔ اسی وقت اسی جگہ پر صحابی رسول نے اپنی حیت بدل لی۔ ہے کوئی ہمارے اندر جو آج کوئی خلاف سنت کام کرتا ہو، رسول اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے سنت کے مطابق کر لے؟ برادران ذی قدر، صحابہ کرام کا یہی انداز حیات تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کے بارے میں یہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، جبریل امین آئے۔ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ ھذا عبداللہ ابن عمر، یہ آپ کے پاس عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ عبداللہ بن عمر بڑا اچھا نوجوان ہے، اگر یہ رات کے پچھلے پیر میں جاگا کرے۔ حضور نے یہ بات حضرت ام المومنین حفصہ، حضرت عبداللہ کی بہن حفصہ بنت عمر، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کے بہن کو بتائی۔ حضرت حفصہ نے بتایا عبداللہ تو بڑا مقدر والا ہے، تیرا ذکر جبریل امین نے کیا ہے اور حضور کی بارگاہ میں کیا ہے، بتائیں اس جوان کی جوانی کا کیا معاملہ جس کا ذکر کرے جبریل اور کرے حضور کے سامنے۔ عبداللہ بن عمر کا ذکر جبریل نے حضور کے سامنے کیا۔ آپ نے بہن سے پوچھا کیا کہا حضور نے اور جبریل نے میرے بارے میں؟ فرمایا جبریل کہتا تھا عبداللہ عمر کا بیٹا عبداللہ بڑا اچھا جوان ہے، اگر رات کو قیام کیا کرے، تہجد کی نماز پڑھا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر خود بھی کہتے تھے اور آپ کے پوتے بھی کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر دادا بن گئے، ہمارے دادا کی آنکھوں کا نور چلا گیا، بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن کسی رات کا قیام اس لیے نہیں قضا کیا کہ میرے محبوب کے منہ سے نکل گیا ہے کہ عبداللہ بن عمر بڑا اچھا نوجوان ہے، اگر رات کا قیام کیا کرے۔ آقا کی بات کو یوں سینے سے لگایا، وہ بات سینے سے لگی کہ عبداللہ بن عمر قبر میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے اطاعت رسول۔ 4 باتیں دل میں رکھیں، رسول اللہ کو یوں مانیں جیسا ماننے کا اللہ نے حکم دیا، حضور کی تعظیم کو اپنے ایمان کا جز سمجھیں، نبی پاک کے دین کی خدمت کو زندگی کا ماٹو بنائیں اور رسول اللہ کی پیروی کو شعار حیات بنائیں۔ خدا کی قسم اگر تو رسول اللہ کا بن جائے گا، اللہ 2 جہاں میں تم پر کرم کرے گا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، ہر تمہارا سانس محبت رسول میں آئے جائے، یہ مطلب ہے ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو۔ اور بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں میں مطلوب،
تو آؤ دوستو محمد کی غلامی کر لو، حضور کی غلامی کرو گے، دو جہاں کی بادشاہی، دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، تو ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے دل و جان سے حضور کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس کا موضوع ہوگا انشاءاللہ مقام صحابیت اور اس کے تقاضے۔ یہ ایک ضروری بات سن لیں، آج رات 27ویں آ رہی ہے، اور 27ویں رات کو یہاں ختم قرآن کریم بھی ہوتا ہے اور پھر شب بیداری بھی ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے اہل اللہ بزرگ ہوئے ہیں، ان کی بات بھی آپ کو عرض کر دوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب پہلا روزہ جمعہ کو آئے نا، جس رمضان کے مہینے میں پہلا روزہ جمعہ کو آئے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی ساری زندگی کا نچوڑ تمہارے سامنے 7 دنوں کے بارے میں ان کا یہ قول عام مشہور ہے بزرگوں کے اندر، فرمایا جب پہلا روزہ جمعہ کو ہو تو شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ اس اللہ کے ولی کی بات کو بھی سامنے رکھیں۔ آج رات جو آ رہی ہے کون سی رات ہے؟ بولیں، 27ویں کی رات ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں شب بیداری بھی ہوگی، قرآن کریم نفلوں میں سنا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ کو منظور ہوا، ٹائم ملا تو ذکر بھی کریں گے، دعا بھی آخر میں ہوگی، اور انشاءاللہ 2:30 بجے تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ تو اس سلسلہ میں ایک ضروری بات جو ہے وہ معتکفین کے لیے وہ یہ ہے کہ رات کو شہر کے کافی لوگ آتے ہیں عبادت کے لیے، تو معتکفین اپنا سامان سنبھال کر رکھیں، اپنے بیگز اور ضروری چیزیں اوپر منتقل کر دیں، کیونکہ اتنے رش میں ہر وقت نگرانی ناممکن ہوتی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اعتکاف میں ہیں، آپ ویسے بھی باتیں زیادہ کرتے ہیں، ہم آپ پر سختی نہیں کرتے کہ آپ بھاگ نہ جائیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم آپ کو آزاد چھوڑ دیں۔ آپ بچے اکثر باتیں زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ 2 لیکچر اسی بات پر دلائے گئے کہ زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن عملاً آپ پر اس کا مجھے کوئی اثر نظر نہیں آیا۔ عموماً آپ شور مچاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور خصوصاً نوخیز بچے جو ہیں وہ اس بارے میں کیئر نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے۔ ایک تو یہ ہے کہ رات کو شور نہیں کرنا۔ شہری لوگ آتے ہیں تو اللہ کے گھر میں آنے کے باوجود ہر بندے کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، اللہ کے گھر سے ہی چوری کر کے لے جاتے ہیں نا لوگ، اس لیے ہر آنے والا اچھی نیت سے نہیں آتا۔ اس لیے معتکفین لڑکے شہری لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، گپیں لگانا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ میں نے دوستوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ کنٹرول کریں گے آپ کو، اور اگر آپ اس کی جو ہے وہ صحیح تعمیل نہیں کریں گے تو آپ کو کل پوچھا بھی جائے گا۔ اس لیے رات انتہائی احترام کے ساتھ جو پروگرام ملے اس کے ساتھ ساتھ چلیں اور شب بیداری کریں۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوسرا، اب کافی ٹائم ہو گیا، یہ سوال ہے فتنہ دجال کی وضاحت کریں، تو اب میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ کو آرام، کیا جی پروگرام میں جی لو جی ریسٹ ہے، اب معتکفین کے لیے ریسٹ کر لیں تاکہ رات جاگنا آسان ہو جائے۔ اس لیے فتنہ دجال کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی بتائیں گے۔ یہی فتنہ دجال ہے مختصر، جو کافرانہ طاقتیں قوت میں ہیں، مسلمان کمزور ہیں، وہ ہمارے ایمان لوٹ رہی ہیں، یہ اس کی ایک تعبیر ہے۔ تو اپنے ایمان مضبوط کریں تو فتنہ دجال سے بچ جائیں گے۔ باقی تفصیلی بیان انشاءاللہ کبھی ہوگا۔ آج مجلس کی اختتامی دعا ہمارے عزیز، ان کا نام ہے محمد عاقب، کیا نام ہے، یہ پڑھائیں گے ہمیں۔ یہ وہ دعا ہے جو محفل کے آخر میں پڑھ لی جائے تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محفل کی لغزشیں اللہ معاف فرما دیتے۔ یہ دعا شہری لوگ بھی یاد کریں، اگر لینا چاہیں تو کارڈ ہمارے پاس موجود ہیں، مولانا لئیق احمد صاحب، مولانا ضمیر احمد صاحب، ان کے پاس کارڈ ہیں، شہری لوگ بھی کارڈ لے جائیں، ان پر یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ یاد کر لیں۔ چلیں ٹھہرو، پہلے بسم اللہ پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ
इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। माशाअल्लाह। अल्लाह करीम मोताकिफीन के इत्तिकाफ़ कबूल फरमाए। जो लोग मेज़बानी कर रहे हैं, मोहब्बतें कर रहे हैं, अल्लाह उन सब को अजर अता फरमाए। वमा अलैहि। अंदर से नहीं मानते वो मुनाफिक कहलाते हैं। अब हुजूर की बारगाह में जब आते कोई बात समझ ना आती तो कहते रायना या रसूल अल्लाह। इसका माना या रसूल अल्लाह हमारी रियायत करें, ज़रा बात आहिस्ता करें, दोबारा करें, हमें समझ आ जाए। यही बात सहाबा करते, यही बात मुनाफिक करते। अब इसी लफ्ज़ को थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाए तो ये लफ्ज़ है राईना। इसका माना है हमारा चरवाहा। अब चरवाहा मुआशरे का इज्जत वाला बंदा नहीं होता, लिहाजा मुनाफिकों ने सोचा चलो मौका मिल गया, रायना बोल कर थोड़ा सा खींच कर बोलेंगे, रसूलुल्लाह की बेअदबी होगी, हमारा दिल ठंडा होगा। जब मुनाफिकों ने रसूलुल्लाह के सामने रायना लफ्ज़ बोलना शुरू कर दिया तो अल्लाह ने ईमान वालों को भी मना कर दिया, अब ये लफ्ज़ मेरे नबी की बारगाह में नहीं बोलना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तक़ूलू रायना, रायना नहीं कहना। अब ख्याल दिल में आया, क्यों? तो वजह इसकी यही है कि फरमाया यही लफ्ज़ बोल कर मुनाफिक और अंदर के खबीस मेरे नबी की गुस्ताखी का इरादा करते हैं। ऐ मेरे महबूब के मुखलिस साहबा, तुम ये लफ्ज़ ही बोलना छोड़ दो। वो लफ्ज़ ही छुड़वा दिया गया। अब काफिर नबी पाक और दीगर अल्लाह के नबियों को अपनी तरह बशर कहते थे या नहीं कहते थे? अब अगर एक सुन्नी आम रूटीन में नबियों को अपनी तरह बशर नहीं कहता तो इसलिए नहीं कहता कि यही जुमला काफिर नबियों की बारगाह में बोला करते थे, हम इसलिए ये जुमला अमूमन नहीं बोलते। वरना हमारा ईमान है कि अंबिया सारे बशर हैं, इंसान हैं, और ये कतई अकीदा है। लेकिन हम इस जुमले को बार बार इसलिए नहीं बोलते, यही जुमला काफिर अंबिया की बारगाह में बोलते थे, हम उससे इज्तिनाब करते। अब अल्लाह ने फरमाया राय ना, तुमने नहीं बोलना। अब दिल में ख्याल आया, या अल्लाह अगर हम कोई बात, सरकार कोई बात करें, हमें बात समझ ना आए, समझना चाहें तो क्या कहें? पढ़िए कुरान। कुरान ने फरमाया वक़ूल उन्ज़ुरना, ऐ सहाबा तुम कहा करो या रसूल अल्लाह हम पर नजर करम फरमाओ। अल्लाह खुद अदब सिखा रहा है अपने यार की बारगाह में लफ्ज़ बोलने के लिए। फरमाया कहा करो उन्ज़ुरना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम पर नजर करें, या रसूल अल्लाह हमारा ख्याल करें, या रसूल अल्लाह हम पर मेहरबानी करें। आज सुन्नी अगर कहे या रसूल अल्लाह मुझ पर नजर कीजिए, नजर करम कीजिए, तो शिरक है। खुदा खुद सिखा रहा है मेरे नबी से कहा करो उन्ज़ुर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम पर नजर फरमाइए, हम पर तवज्जो फरमाइए। लिहाजा इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब की बारगाह के खुद आदाब सिखाए और ऐसे लफ्ज़ बोलने से मना कर दिया गया जिन अल्फाज में गुस्ताखी का शायबा भी हो। बोलो गुस्ताखी का, यानी उसमें शुबा भी पड़ता हो ना कि इसमें नबी की गुस्ताखी है, तो ऐसा जुमला ना बोल। तो अब जब मौलवी साहब मिंबर पर बैठकर मुंह से झाग निकल रही होती, कहता है नबी कुछ नहीं कर सकता, नबी के पास कुछ नहीं है, नबी कुछ भी नहीं कर सकता, बताएं ये अंदाज खुदा को पसंद होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अंदाज पसंद नहीं है। अमूमन वो कुरान पढ़ते हैं, कहते हैं हम कुरान पढ़ रहे हैं। भाई कुरान आप पढ़ रहे हैं ना, हमारे सामने पढ़े ना। जहां हमारे इलाके में जो गुस्ताख हुआ वो भी यही कहता था ला अमलिकु लिनफ्सी दर्रम वला नफा या नफाम वला दर्रा, मैं अपने लिए नफा और नुकसान का मालिक नहीं। देखो कुरान, कुरान उठा कर लाते हैं, कहते हैं देखो कुरान नहीं कह रहा नबी अपने लिए नफा नुकसान का मालिक नहीं, तो जो अपना भला नहीं कर सकता वो तुम्हारा भला क्या करेगा? लेकिन बदबख्तो क्या कुरान की आयत यहाँ खत्म हो गई या आगे भी है? इल्ला माशा अल्लाह, ऐ मेरे नबी ऐलान कर दो कि मैं अपनी जात के लिए नफा नुकसान का मालिक नहीं, मगर इतना मालिक हूं जितना मेरे रब ने चाहा है। इल्ला माशा अल्लाह भी कुरान के अल्फाज। अब अगर एक आदमी कहे सिर्फ ला इलाहा मैं जिक्र कर रहा हूं, उलमा ने फरमाया अगर इल्लल्लाह नहीं कहेगा मर गया तो खतरा है कि बेईमान होकर मरे। ला इलाहा तो मैंने कोई इबादत के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई इबादत, इल्लल्लाह अगर नहीं कहेगा तो बेईमान होकर मरेगा। ये है इल्ला की ताबीर। माना अल्लाह ने कहा मेरा नबी नफा और नुकसान का मालिक नहीं, आगे साथ ही फरमाया इल्ला माशा अल्लाह, मगर जितना अल्लाह ने बोले, अल्लाह ने जितना चाहा
اللہ نے چاہا عمر کفر میں تھا، مصطفیٰ نے چاہا عمر ایمان میں آ گیا۔ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے خواہش کی یا اللہ یا عمر آئے یا ابو جہل آئے، عمر کا نام آیا زبان پر، اللہ نے عمر کو ایمان دے دیا۔ حضور کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے، حضور چاہتے ہیں میرا قبلہ مکہ والا بن جائے جو میرے جد اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا، میرے باپ اسماعیل ذبیح اللہ نے تعمیر کیا۔ رب نے فرمایا محبوب قبلہ وہی بنا لو جس پر تم خوش ہو۔ عرض یہ کر رہا تھا نبوت کی تعظیم یہ فرض عین ہے اور ایمان میں شامل ہے، یاد رکھے نبی کی محبت اور تعظیم یہ ایمان کا جز ہے، اگر یہ نہیں تو ایمان ہی مکمل نہیں۔ اور ذرہ برابر گستاخی جو آیت میں پڑھ رہا تھا، یہودی بھی کہتے رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت کرے اور معنی چرواہا والا لیتے، لفظ وہی ہے، لفظ ایک ہے معنی دو ہیں۔ رائنا کا معنی ہے رعایت کرے، رائنا کا معنی ہے چرواہا۔ منافق یہ لفظ بول کر نبی پاک کے بارے میں گستاخی کا ارادہ کرتے، اللہ نے فرمایا یہ لفظ بھی نہ بول لو جو لفظ بول کر یہ میرے نبی کی گستاخی کرتے۔ تم آئندہ کہا کرو انظرنا، آگے اگر آیت آپ پڑھیں آخر میں اللہ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علماء نے فرمایا یہاں کافروں کا ذکر ہے نہیں، پہلے ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، ایمان والو اگر نبی پاک سے بات دوبارہ سننی ہو نا رائنا نہیں کہنا، یہ لفظ بول کر منافق میرے نبی کی گستاخی کرتے ہیں، چرواہا والا معنی لیتے ہیں، تم یہ لفظ ہی بولنا چھوڑ دو، بلکہ کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ ہم پر نظر توجہ فرمائیں، ہم پر نظر التفات فرمائیں، ہماری طرف توجہ کریں۔ آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں کافروں کا ذکر نہیں، لیکن کیوں آیا؟ علماء نے فرمایا جو رسول اللہ کی بارگاہ میں لفظ ایسا بول لے جس لفظ کے معنی دو ہوں، ایک میں ادب ہو ایک میں بے ادبی ہو، اگر وہ بے ادبی والا لفظ بے ادبی کی نیت سے بولتا ہے تو اسے ایماندار نہ سمجھنا، خدا کہہ رہا ہے وہ بے ایمان ہو گیا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو نبی پاک کی بارگاہ میں ایسا مشکوک لفظ بول لے جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو، خدا کا قرآن اسے کافر قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے تمام علماء نے لکھا حضور کی بارگاہ میں کبھی مشکوک لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ خود آداب بارگاہ نبوت سمجھا رہا ہے۔ صحابہ قول میں بھی حضور کا احترام کرتے، اور احترام میں حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں تو حدیث روایت کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ اوصانی نبی اللہ نے مجھے یہ، بلکہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، حضور کا وصال ہو گیا، صحابہ بے چین رہتے تھے، لفظوں میں آقا کو یاد کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کر رہے ہیں، فرمانے لگے لوگوں مجھے ہمارے محبوب نے نصیحت فرمائی ہے، ہمارے آقا نے نصیحت فرمائی ہے۔ خلیل دلی یار کو کہتے ہیں، کہیں حبیبی کے الفاظ صحابہ کہتے ہیں، کہیں خلیل کہتے ہیں، یعنی انتہائی نبی پاک کے لیے چاہت، ادب اور محبت کے الفاظ۔ تو فرمایا کامیاب کون ہے؟ پہلی بات جنہوں نے نبی کو یوں مانا جیسے ماننے کا، اور دوسری بات وعظروا ہو نبی کی تعظیم کی، الفاظ میں بھی تعظیم، افعال میں بھی تعظیم، عمل میں بھی تعظیم۔ عمل میں تعظیم یہ کہ نبی کی بارگاہ میں آؤ متکبر بن کر نہ آؤ، غلام بن کر آؤ، عاجزانہ آؤ۔ برادران ذی قدر زارے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں ہم وفد بنی قیس کے ساتھ ہم حضور کی بارگاہ میں آئے، ہمارا پورا قبیلہ حضور سے ملنے آیا، تو کہتے ہیں جب ہم مدینہ میں پہنچے نا ہم نے شوق میں سواریوں کو تیز کر دیا، اور جب مسجد نبوی کے قریب پہنچے حضور سے ملنے کا ہمیں اتنا شوق تھا کہ بعض لوگوں نے سواریاں باندھی اور بعض نے باندھے بغیر رسول اللہ کی جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ کننا نتبادر الیہ، ہم حضور کی طرف انتہائی تیزی سے دوڑنے لگے، اور دوڑ کر کس حال میں حاضر ہوئے؟ فعل میں ادب یہ ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے ہاتھوں کو بھی چومنے لگے، حضور کے پاؤں کو بھی چومنے لگے، اور رسول اللہ نے ہاتھ پاؤں چومنے سے منع نہیں کیا، یہ فعل میں ادب ہے۔
یہ کام میں ادب ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے۔ آج چومنے کو عبادت سمجھ کر شرک بنا لیا گیا۔ اگر ایک آدمی قبر کو بوسہ دیتا ہے، ایک آدمی تڑپ کر نالی میں گر جاتا ہے، جی شرک ہو گیا۔ بھئی شرک ہے کیا؟ پوچھو تو صحیح نا، شرک ہے کیا؟ جی رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو اس بیچارے نے قبر کو بوسہ دیا ہے نا، تو رب کو بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ بولو تو شرک کیسا؟ عجیب ترنگ ہے ہر بات میں، شرک اور بدعت ہر بات میں۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں اور الحمدللہ علی وجہ البصیرت کرتا ہوں، یہ شرک کی رٹ لگانے والے کبھی سنجیدگی سے کسی عالم اہل سنت سے شرک کی تعریف کر کے کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ پکڑے جاتے ہیں۔ شرک کی تعریف ہے اور لگاتے اور ہیں، لہذا اللہ کے محبوبوں کے بدنوں کو بوسہ دینا یہ شرک نہیں ہے۔ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، بعد از وصال صدیق اکبر کا گھر ان دنوں تھوڑا سا دور تھا، آپ بعض نے کہا 3 کلومیٹر تقریباً دور آپ کا گھر تھا، بہرحال آپ تھوڑی دیر سے آئے، تو آپ بتائیں وہ عاشق زار جس نے محبوب کے لیے کئی مرتبہ جان تلی پر رکھ کر قربانی دی، سانپ ڈستا رہا، سانپ ڈس ڈس کر صدیق کا بدن زہر آلود کرتا رہا، عقل کہتی رہی جان جا رہی ہے، عشق کہتا رہا میں نے قدم کو حرکت نہیں دینی، رسول اللہ کے ادب میں فرق نہ آ جائے۔ زہر سرایت کر گیا، صدیق کی آنکھوں میں آنسو بن کر گرا، لیکن قدم کو حرکت نہیں دی، رسول اللہ میری گود میں ہیں، کہیں ادب میں فرق نہ آ جائے۔ صدیق کی گود میں رسول اللہ کا سر ہے، جان جا رہی ہے، پرواہ نہیں، مست بیٹھا ہے۔ جب آنسو گرا تو پوچھا ابو بکر خیر ہے؟ آقا کوئی چیز ڈس رہی ہے؟ اب برداشت سے معاملہ باہر ہو گیا، تو میرے کریم نے کرم فرمایا، فرمایا لاؤ نا اپنی ایڑی، وہ لعاب لگایا، اب لعاب تو تیرا بھی ہے جو بیماریاں پھیلاتا ہے۔ مصطفیٰ نے لعاب صدیق کے قدم پر لگایا، جہاں جہاں زہر گیا وہاں وہاں رسول اللہ کا لعاب گیا۔ صدیق کہتے ہیں یوں پتہ چلا جیسے درد تھا ہی نہیں۔ یہیں رک کر میں ایک بات کرتا ہوں کہ صدیق کے بدن میں جہاں سانپ کا زہر گیا وہاں رسول اللہ کا لعاب گیا۔ آج جو کلمہ پڑھ کر صدیق کی گستاخی کرتا ہے اسے اتنا تو حیا کرنا چاہیے، صدیق وہ ہے جس کے رگ رگ میں نبی کا لعاب موجود ہے۔ کلمہ پڑھ کر صدیق کی گستاخی کیسے کرو گے؟ لیکن صدیق کا ادب و احترام، یہ جان جاتی ہے تو جائے۔ صدیق اکبر علی مرتضیٰ کی گود میں حضور سو رہے ہیں، حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب رہا ہے، عقل کہہ رہا ہے ابو علی نماز جا رہی ہے، عشق کہتا ہے پھر ادا ہو جائے گی، دیدار مصطفیٰ والی نیاز تو پھر ملے گی یا نہیں ملے گی۔ حضور کے احترام کا معاملہ یہ ہے کہ مولا علی حرکت نہیں کرتے، پھر اللہ نے سورج پھیرا، مولا علی نے نماز پڑھ لی۔ یہ تھا صحابہ کا فعل میں رسول اللہ کا عمل۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی، یہ بڑا ذہین، عقل مند اور سفارتی آدمی تھا، قبیلوں میں صلح کروانا، بات کو بڑے اچھے انداز میں ٹیکل کرنا اس کا خاصہ تھا۔ کافروں نے بھیجا کہ جاؤ محمد سے بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سال عمرے پر نہ آئیں، اگلے سال آ جائیں۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے اے لوگو مجھے اللہ کی قسم، اب یہ بخاری شریف میں موجود ہے، فرماتے مجھے اللہ کی قسم میں قیصر روم کے دربار میں گیا، کسرا ایران کے دربار میں گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں میں گیا، لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ما رأیت مالکن قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کسی بھی بادشاہی کے لوگوں کو میں نے اپنے بادشاہ کی وہ تعظیم کرتے نہیں دیکھا جو میں نے رسول اللہ کے صحابہ کو رسول اللہ کی تعظیم کرتے دیکھا ہے۔ اس نے کافروں کو بتایا حضور سے جنگ نہ کرو، حضور کے غلام وفادار لوگ ہیں، وہ جان لڑانے والے ہیں۔ پھر پڑھیے بخاری، کاش بخاری اس نظر سے پڑھی جاتی۔ آج تو امتی صرف حضور کا نام چوم کر آنکھوں پر لگائے فتوے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ جو بخاری میں الفاظ صحابہ کرام کے بارے میں مروی ہیں اور صحیح حدیث ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ عروہ بن مسعود کو انہوں نے کہا تو نے کیا دیکھا ہے وہاں جان؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے
رسول اللہ جب محفل میں ہوتے تھے صحابہ یوں ادب کا پیکر ہوتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، سر کو حرکت نہیں دیتے تھے، ٹک ٹکی باندھ کر آقا کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور بولتے ہیں تو کوئی آواز نہیں نکلتی، ہر جانب سناٹا چھایا، اور اگر رسول اللہ حجامت بنوا رہے تھے تو رسول اللہ کے وہ بال جو حجام نے کاٹے صحابہ بڑھ بڑھ کر اپنی جھولی میں لے رہے ہیں کہ ہمارے آقا کا کوئی بال زمین پر نہ گر جائے۔ کس قرآن کی آیت میں ہے کہ نبی کے کٹے ہوئے بال زمین پر نہ گرنے پائیں؟ صرف اتنا حکم ہے، نبی کی تعظیم کرو۔ صحابہ نے تعظیم کا حق ادا کیا۔ اب حضور کے بالوں کے بارے میں جسے ملتے ہیں وہ غنیمت سمجھ کر سنبھال لیتا ہے، اور صحابہ کرام حضور کی متعلقہ چیزوں کا نہ صرف احترام کرتے، تبرک سمجھتے۔ بولو کیا؟ آج ہمیں یہ کہہ کر شرک کا فتویٰ لگا جاتا ہے، یہ جی بڑا تبرک سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کی چیز تبرک ہے۔ تو میں نے کہا ہم ہی نہیں سمجھتے، رسول اللہ کے صحابہ بھی سمجھتے۔ عبد الرحمن ابن عوف 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سرکار کریم کے لیے ایک حضور کی غلامہ بڑی صادقہ صحابیہ اپنے آقا کے لیے بڑی حسین چادر بن کر لائی جس کا بارڈر بنا کر لائی۔ اس زمانے میں بارڈر بنانا بڑا محنت کا کام تھا، بڑی خوبصورت چادر بنا کر حضور کے لیے لائی۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میری خواہش ہے حضور زیب تن فرمائیں۔ حضور نے اس پر کرم کیا، اس کی چادر کو زیب تن فرما لیا۔ حضور جب باہر آئے، عبد الرحمن ابن عوف مدینہ کے بڑے امیر آدمی تھے، بہت بڑے امیر آدمی تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چادر آپ مجھے نہیں دے دیتے؟ آپ نے فرمایا تم لے لو۔ حضور کی عادت نہیں تھی نہ کرنے کی۔ حضور اندر گئے، چادر بدلی، چادر لا کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف خود کہتے ہیں صحابہ مجھے کنکھی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ہر ایک مجھے تار تار کر یوں کہہ لیں جیسے ہم کہتے ہیں فلاں آدمی جی مجھے غور کے دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نظریں مجھ پر حملہ کر رہی تھیں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں مست تھا، مجھے پتا تھا۔ حضور جب سائڈ پر گئے نا صحابہ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ تمہیں پتہ ہے حضور کے پاس چادر نہیں ہے کوئی نئی قیمتی، یہ چادر ایک صحابیہ بنا کر لائی، تم نے وہ بھی رسول اللہ سے مانگ لی، تم خود اتنے امیر آدمی ہو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ کی باتیں سنتے رہے۔ جب صحابہ نے اپنی تنقید کے تیر ختم کر لیے نا حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر برسا کر، تو عبد الرحمن ابن عوف 10 مبشرہ صحابہ میں سے جن کا نام لے کر رسول اللہ نے کہا یہ میرے صحابی جنت میں جائیں گے، ان میں عبد الرحمن کا نام ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بولے، فرمائے چادروں کی مجھے کمی نہیں۔ فرمایا پھر کیوں مانگی ہے؟ فرمانے لگے لأکفن فیہا، تمنا ہے کہ جب مر کر دنیا سے جاؤں ہوں جنتی، لیکن چاہتا ہوں رسول اللہ کے بدن سے مس ہونے والی چادر میرا کفن بنا دیا جائے۔ کیا یہ تبرک نہیں ہے؟ اور عام صحابی نہیں کہ کوئی مولوی فتویٰ لگا دے۔ اب لگائیں یہاں پر فتویٰ، پوچھیں یہاں اب ہم کسی پیر کی کسی اللہ کے بندے کی تعظیم کریں، شرک ہو گیا۔ صحابی کہہ رہا ہے میں رسول اللہ کی چادر پہن کر اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے نصیحت کی، ایک آدمی کے پاس رسول اللہ کے کٹے ہوئے ناخن تھے، حضرت امیر معاویہ نے وصیت کی کہ یہ بال اور ناخن میرے کفن میں رکھ کر مجھے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ گویا صحابہ کا عقیدہ تھا رسول اللہ کی ذات ہی تعظیم کے قابل نہیں، رسول اللہ کی متعلقہ چیزیں بھی تعظیم کے قابل۔ میں بات کر رہا تھا عروہ بن مسعود کی بخاری کے حوالے سے، کہتا ہے کافرو میں نے رسول اللہ کے غلاموں کو دیکھا، حضور نے حجامت بنوائی تو انہوں نے حضور کا بال زمین پر گرنے نہیں دیے۔ حضور جب وضو کرنے لگے تو صحابہ کرام حضور کے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پر لیتے، اور حدیث کے الفاظ ہیں ایک ہوتا ہے لعاب، ایک ہوتا ہے نخامہ۔ نخامہ وہ لعاب ہوتا ہے جسے کھنگار پنجابی میں آپ کہتے ہیں، خدا کی قسم حدیث میں آتا ہے کہنے لگے حضور لعاب پھینکتے، صحابہ ہاتھوں پر لیتے، اپنے چہروں پر مل لیتے۔ میں کہتا ہوں بتاؤ کون سی قرآن کی حدیث ہے؟ اے قرآن کی آیت ہے یا نبی پاک کی حدیث ہے کہ میرا لعاب اپنے چہروں پر ملنا؟ مل رہے ہیں صحابہ سامنے، اور جسے رسول اللہ کے وضو کا پانی ملا اپنے بدن سے چمٹا رہا ہے، چہرے پر مل رہا ہے، بازوؤں پر مل رہا ہے۔ اور آگے عروہ بن مسعود کہنے لگا وہ لوگ اتنے نبی پر فدا ہیں جنہیں وضو کا پانی نہ ملا، وہ پانی والے وضو کے تری والے صحابہ کے ہاتھوں سے ہاتھ مل کر اپنے چہرے پر ملنا شروع ہو گئے۔
اس تری سے تو ہماری نسبت ہو جائے جو تری رسول اللہ کے بدن سے ہو کر آ رہی. یہ تھا حضور کی بارگاہ میں صحابہ کا عملی احترام، ادب، احترام، تقدس. اب یہ ادب اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جیسے صرف اپنے جیسا سمجھا جائے. اس کا لعاب چٹا جاتا ہے، اس کا کھنگھار چہرے پر ملا جاتا ہے، ان کا خون احترام بنا کر اپنے لیے سعادت بنایا جاتا ہے. ان کے پسینے کو محفوظ کر کے بچی دلہن بنے تو ہم خوشبو بطور تحفہ دیں گے. صحابہ کرام قول میں بھی رسول اللہ کا احترام کرتے، فعل میں بھی رسول اللہ کا احترام کرتے، ہر حال میں. صدیق اکبر ایک نماز ایک موقع پر حضور ایک قبیلے کی صلح کے لیے گئے. صدیق نماز پڑھانے لگے. جب حضور نماز صدیق اکبر نے شروع کی، حضور آ گئے. صحابہ نے آہستہ آہستہ یوں آواز پیدا کی، حضور آ گئے. اتنے میں حضور قریب پہنچ گئے. صدیق اکبر نے بھانپ لیا، ہیں نماز میں، بھانپ لیا حضور آ گئے. پیچھے ہٹنے لگے. سرکار نے فرمایا اپنی جگہ پر کھڑے رہو، ساتھ میں کھڑا ہو جاؤں گا. لیکن صدیق نے رسول اللہ کے برابر کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھا، نماز میں پیچھے ہو گئے. آج مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کتاب میں لکھتے ہیں کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال لانا برا ہے. آگے الفاظ میں ڈرتے نہیں کہہ رہا، یہ وہابیت کا معمار اول ہے بر صغیر میں مولوی اسماعیل دہلوی. یہاں پر جس نے وہابیت کا پرچار کیا وہ اپنی کتاب میں کہتا ہے نماز میں رسول اللہ کا خیال لانا. بہت آگے اس نے گندے لفظ لکھے. میں کہتا ہوں صدیق نے رسول اللہ کا خیال نماز میں لایا کہ نہیں لایا، پیچھے ہٹے کہ نہیں ہٹے. پھر بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نماز مکمل ہو گئی. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا تم نماز میں تھے، اللہ کے حضور میں تھے، پھر تم پیچھے ہٹائے، ایسا کیوں کیا؟ حضور بحیثیت استاذ، بحیثیت مرشد اصلاح کر رہے ہیں. فرمایا تمہیں نماز میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا. صدیق نے کیا جواب دیا؟ ما کان لابن ابی قحافہ ان یقوم رسول اللہ یتخلف. آقا خواہ نماز ہی صحیح، ابو قحافہ کے چھوکرے کی کیا حیثیت ہے کہ خدا کے حبیب کے سامنے کھڑا رہے. ایک ایک لفظ میں محبت، ادب، عشق اور کیف دیکھ. صدیق کی نماز نہیں ہوئی. حضور نے کوئی نہیں کہا تیری نماز نہیں ہوئی. حضور کی خاموشی یہ حدیث ہے. ساتھ ہی فرمایا نماز میں تالیاں نہ بجائی کرو، تالیاں عورتیں بجاتی ہیں، اور اشارات کر کے کسی کو نماز کے بارے میں آگاہ کر دیا کرو. دونوں باتوں کی اصلاح. یہ تھا صحابہ کا رسول اللہ کی بارگاہ میں فعلاً ادب. تو اللہ نے فرمایا کون کامیاب ہے؟ فالذین آمنوا بہ، جس نے میرے نبی کو یوں مانا جیسے ماننے کا حق ہے. آج تو نبی پاک کے بارے میں جو کہتا ہے کہہ لے، لیکن یہ یاد رکھ قبر میں جو سوال ہوں گے، 3 سوال ہوں گے. پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دعا کریں اللہ ہماری زبان پر رب کا نام جاری کر دے. ہم اسی لیے خدا کی قسم اسے یاد کرتے ہیں اور تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. خدا کرے کل ہماری زبان پر آ جائے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے جس کی بارگاہ میں 5 ٹائم میں عزت والا سر رکھ کر کہتا تھا سبحانہ ربی، میرا رب، میرا رب. یہ میرا رب کہنا آج سیکھ لے، نمازی بن جا، کل قبر میں تیری زبان پر جاری ہو جائے گا ربی اللہ. لیکن جو آج نماز نہیں پڑھتا ڈرے کل کہ کہیں وہاں جواب نہ آئے. پہلا سوال رب کے بارے میں. دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میت کہے گی دین یا الاسلام، میرا دین. اب 2 سوال تو ہو گئے. رب کو بھی مان لیا، دین کو بھی مان لیا. چاہیے تھا ملائکہ کہتے چلو پاس ہو، جنتی ہو. نہیں، اٹھائیں بخاری. ملائکہ تیسرا سوال کریں گے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، بتا اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں، اس ذات کے بارے میں. بخاری کے الفاظ ہیں اس ذات کے بارے میں. ہاذا اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے. اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ آج کہتا ہے نبی کریم روحانی طور پر اپنے غلاموں کو زیارت نہیں کر سکتے. نادان، قبر میں تو رسول اللہ قریب ہوں گے. اگر ہر قبر میں رسول اللہ روحانی طور پر آ سکتے ہیں تو امتی کے دل اور گھر میں کیوں نہیں آ سکتے؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے. وہاں کے علماء نئی وہابیت پنپ رہی تھی پیر میر علی شاہ صاحب کے زمانے میں.
وہاں دو چار مولوی ٹائپ طالب علم کہنے لگے تم روحانی طور پر رسول اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ فرمایا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہاذا ہے قریب کے لیے۔ نے کہا آپ ہمارے شیخ الحدیث سے بات کریں گے؟ فرمایا کروں گا۔ شیخ الحدیث سے وہاں پر مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے علامہ تھے اور عالمی لیول کے عیسائیت کے خلاف مناظر مبلغ۔ مدرسہ سولتیہ میں ملاقات ہوئی تو یہی بات چلی، تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی دنیا جنہیں عیسائیت کے رد میں جانتی تھی، بہت بڑے علامہ تھے اور مکہ کے مدرسہ کے شیخ الحدیث بھی تھے۔ جب یہ بات ہوئی انہوں نے کہا پیر صاحب آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں؟ پیر صاحب نے یہ حدیث پڑھی اور فرمایا ہاذا، اس میں اشارہ ہے جو قریب پر دلالت کرتا ہے، اور راجلون اولاد آدم پر بولا جاتا ہے جو صرف انسان پر بولا جاتا ہے۔ یہ دو الفاظ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ روحانی طور پر مومن کی قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی صاحب مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ کے شیخ الحدیث کہنے لگے پیر صاحب یہ ظاہری علم نہیں، یہ علم لدنی ہے جو خدا نے آپ کو عطا فرمایا۔ ہمیں 20 کتنے سال انہوں نے نام لیا، اتنے سال ہو گئے مجھے بخاری پڑھاتے ہوئے، ہمیں یہ ترجمہ سمجھ نہیں آیا، یہ انہیں ہی سمجھ آتا ہے جنہیں اللہ اپنی بارگاہ سے علم خاص عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے حضور کی محبت، حضور کی تعظیم۔ آج نبی پاک کے بارے میں بڑی باتیں کرتا ہے، کل قبر میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس ذات کے بارے میں صرف یہ کہتا تھا کہ میری طرح بشر ہے، یا یہ کہتا تھا کہ اس سے مجھے خدا کی شان نظر آتی ہے، اس سے مجھے خدا کا جمال نظر آتا ہے، یہ محبوب خدا ہے۔ قبر میں پتہ چلے گا رسول اللہ کی تعظیم کا، نبی کو ماننے کا، نبوت کو ماننے کا، رسالت کو ماننے کا دوسرا تقاضا تعظیم رسالت ہے۔ اس پر جتنا بولا جائے ٹائم ختم ہو سکتا ہے۔ تیسری بات وَنَصَرُوهُ، وہ کامیاب ہیں جنہوں نے نبی پاک کی مدد کی۔ بولیے جنہوں نے نبی پاک کی۔ فرمائیے ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ نہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتے ہم بھی حضور کی خدمت کرتے؟ بولیے خواہش پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ کاش ہم بھی ہوتے، لیکن یہ بھی سوچیں کاش ہم ہوتے تو پھر وہ مکہ والا ماحول بھی ہوتا، جہاں کوڑے کھا کر کلمہ پڑھنا پڑتا، جہاں مسلمانوں کو انتہائی پیٹا جاتا، جان سے مار دیا جاتا۔ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، ہم کلمہ آذان سن کر نہیں پڑھتے، ہم وہ مسلمان ہیں جو اپنے گھر کو چھوڑ کر خدا کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور خواہش یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے، چلو ہے خواہش تو اللہ پاک اس کا آپ کو اجر دے، لیکن خواہش ہے کہ نہیں؟ تو علماء نے فرمایا آج حضور دنیا میں موجود نہیں، آج ہم حضور کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں اور تمام علماء نے بالاتفاق یہی لکھا ہے، آج رسول اللہ کی مدد یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین کی مدد کرو، یہی رسول اللہ کی مدد ہے۔ صدیق اکبر نے حضور کی ڈائریکٹ خدمت کی، حضرت مولا علی نے خدمت کی، انس بن مالک نے، صحابہ نے بہت زیادہ حضور کی خدمات دی۔ ان خدمات کا تذکرہ انشاءاللہ کبھی کریں گے۔ صحابہ کرام نے زندگی میں حضور کی خدمت کی، ہم بھی اگر چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بولیے حضور کے دین کی کسی انداز میں حضور کے دین کی خدمت کریں۔ اہل سنت والجماعت کا کوئی مدرسہ ہے وہاں خدمت کریں، کوئی دینی کام ہو رہا ہے وہاں خدمت کریں، لیکن یہ بات ضرور مد نظر رکھیں کہ جہاں خدمت کر رہے ہیں اس کا انجام رسول اللہ سے وفا ہو، بے وفائی نہ ہو۔ اگر وہاں مدد ہوگی جہاں نتیجہ بے وفائی ہوگی رسول اللہ کی، وہ ضائع جائیں گے، وہ نبی کی مدد نہیں ہوگی۔ اور ایسے لوگ ہیں جو بظاہر دیندار کہہ رہتے ہیں لیکن رسول اللہ کے وفادار نہیں ہیں۔ پچھلے درس میں نے تفصیلاً بخاری و مسلم کے حوالے سے آپ کو بتایا، حضور نے نشانیاں بھی ان کی بتائیں، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں، تم ان کی اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں، ان کی ظاہری دینداری، داڑھی، پھر حلق، پھر ساری شرعی صورتیں، تہ بند، نصف پنڈلی سے اوپر، یہ ساری دین کی علامتیں، لیکن دل میں بغض رسول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے دل سے دین یوں نکل جائے گا جیسے تیر شکار سے نکل کر پار چلا جاتا ہے۔
یہ الفاظ ہے خود رسول اللہ کے. فرمایا یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیہ. ان ساری باتوں کے باوجود قرآن پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، عبادات کریں گے،